بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 268 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے لفظ مطہرہ کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہیں، اس جگہ سے شروع ہوتی ہے۔ اور آج کے سبق میں جو ہم سمجھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان ازواج کو پاک کیوں بولا گیا، وہ کن چیزوں سے پاک ہیں، اور پھر اس کی ایک دوسری قراءت جو ہے وہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب جمع مؤنث ہو اور اس کے لیے فعل واحد مؤنث لایا جائے، اس پر تھوڑا کلام ہوگا، اور اس استشہاد پر پھر قاضی صاحب ایک شاعر کا شعر بھی پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ایک مزید قراءت ہے وہ باب تفاعل کے اعتبار سے وہ بھی اس حوالے سے ہم سمجھیں گے، اور پھر یہاں پر اسم فاعل اسم مفعول یہ دونوں طرح کی قراءتیں استعمال ہو رہی ہیں، تو کون سی زیادہ راجح ہے اور وجہ ترجیح کیا ہے، اس پر بھی ہمارا کلام ہوگا۔ تو بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف، پھر اس کی باقاعدہ وضاحت بھی کریں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان معملین کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہیں، مما يستقذر من النساء ويذم من احوالهن كالحيض والجرن ودنس الطبع وسوء الخلق۔ وہ پاک بیویاں کس چیز سے پاک ہیں؟ ان میلوں سے یا ان چیزوں سے، ان گندگیوں سے جو عورتوں سے گندگیاں سمجھی جاتی ہیں، اور ان کی حالتوں میں سے جس حالت کی مذمت کی جاتی ہے یا برا سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ حیض کی حالت، میل کچیل کی حالت، اور گندہ طبعی کی حالت، اور بدخلقی کی حالت۔ فإن التطہیر یستعمل فی الاجسام والاخلاق والافعال، پس بے شک جو تطہیر کا لفظ ہے یہ اجسام میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اخلاق میں بھی اور افعال میں بھی۔ وقرئ مطہرات، اور ایک قراءت میں یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہو کر مطہرات بھی استعمال ہوا ہے۔ وہما لغتان فصیحتان، یہ دونوں ہی لغتیں فصیح ہیں۔ یقال النساء فعلت وفعلنا وہن فاعلت وفواعل، اور کہا جاتا ہے کہ النساء فعلت اور وفعلنا اور وہن فاعلت وفواعل۔ قال، اور شاعر نے بھی کہا کہ وَإِذَا الْعُذَارَ بِالدُّخَانِ تَقَنَّعَتْ وَاسْتَعْجَلَتْ نُصِبَ الْقُدُورُ فَمَلَّتْ، اور جب دوشیزاؤں نے دھوئیں کو دوپٹہ بنا لیا اور خود کو دھوئیں میں چھپا لیا، اور جلدی سے ہانڈی کے پکوان کو زمین پر گرا دیا۔ فَالْجَمْعُ عَلَى اللَّفْظِ والافراد علی تعویل الجماعت، بس جمع کی قراءت لفظی رعایت کی بنا پر ہے، اور افراد کی قراءت یہ جمع کی تعویل میں لینے کی بنیاد پر ہے۔ اور ومطہرۃ بتشدید الطاء وکسر الہاء بمعنی متطہرۃ، اور ایک قراءت مطہرۃ طاء کی تشدید اور ہاء کے کسرہ کے ساتھ بھی ہے، اور
یہ مطہرتن معنی میں متطہرتن کے ہے، اور ومطہرتن ابلغ من طاہرتن، اور بصیغہ مجعول مفعول کے مطہرتن یہ پڑھنا طاہرتن اور متطہرتن اسم فاعل کی صیغے کے مقابلے میں زیادہ بلیغ ہے، للاشعار بان مطہرا طہرہن ولیس ہوا الا اللہ عز وجل، اس لیے کہ اس میں یہ اشارہ ہے یا یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ان کو کسی پاک رکھنے والے نے پاک رکھا، اور وہ ذات نہیں ہے مگر اللہ کی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں تو ہم نے کئی ایک پہلوؤں پر گفتگو کرنی ہے، لیکن گفتگو کو سمیٹتے ہوئے خلاصے کے طور پہ اگر بات کی جائے تو کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات بھی نہیں ہے۔ اصل میں یہاں پر سب سے پہلے تو فرمایا گیا کہ جنت میں جو جنتیوں کو ملیں گی وہ پاک بیویاں ہوں گی۔ تو پاک بیویوں سے کیا مراد ہے؟ پاکیزگی کو قاضی صاحب نے بیان کیا مما سے کہ ان عیوبات سے وہ پاک ہوں گی جو دنیا میں عموماً عورتوں کے بارے میں تصور کیے جاتے ہیں، وہ جیسے کہ حیض کی حالت ہو، یا ان کے میل کچیل میں رہنا، یا گندہ طبعی کی حالت ہو، یا بدخلقی کی حالت ہو، یہ ساری گندگیاں ہیں، اور ان ساری گندگیوں سے وہاں والی جو بیویاں ہیں وہ کیا ہوں گی؟ پاک ہوں گی۔ اچھا، اب پھر سوال ہوگا جی کہ پاک ہونا یہ تو اجسام کے اعتبار سے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ان کے کردار پاک ہوں گے، ان کے اوصاف پاک ہوں گے، ان کے افعال پاک ہوں گے، سوء خلقی نہیں ہوگی، تو کیا پاکیزگی کا لفظ ان کے لیے بھی بولا جاتا ہے؟ تو قاضی فرماتے ہیں ہاں جی بالکل، جو پاکیزگی کا لفظ ہے، تطہیر کا جو لفظ ہے، یہ جہاں جسام کے لیے بولا جاتا ہے وہیں پر یہ اخلاق و افعال کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک دوسری قراءت جو مطہرتن کی ہے وہ بیان کی کہ یہاں تو ازواج جمع ہے اور آگے مطہرتن یہ مفرد استعمال ہوا نا، تو اب فرمایا کہ ایک قرات میں اس مطہرتن کو مطہرات جمع بھی پڑھا گیا، اور دونوں ہی لغت فصیح، مطلب ازواج مؤنث کی جب صفت لائی جائے تو اسے آپ واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ تو جمع مؤنث کے لیے آپ واحد مؤنث کو بھی آگے لوٹانے کے لیے لا سکتے ہیں، جمع بھی لا سکتے ہیں۔ اس پر مثالیں دی، جیسے النساء فعلت بھی بول سکتے ہیں واحد مؤنث کے ساتھ، اور النساء فعلن بھی بول سکتے ہیں جمع مؤنث کے ساتھ۔ اسی طرح وہن فاعلتن، وہن جمع ہے اور آگے فاعلتن واحد، یہ بھی بول سکتے ہیں، اور وفواعل، ان فواعل یہ بھی جمع کے ساتھ بول سکتے ہیں۔ اس پر اچھا جمع کے ساتھ ہے، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں تھا، لیکن جمع کی صفت واحد آئے یا جمع کی طرف واحد لوٹے تو اس میں چونکہ قدرے یہ پیچیدہ تھا، تو پھر قاضی صاحب نے ایک شاعر کا شعر پیش کیا کہ دیکھیں، اس نے عزارہ جو جمع مؤنث ہے، یعنی کنواری لڑکیوں کے معنی میں یہ استعمال ہوا، تو یہ جمع مؤنث ہے، اس کے لیے 3 فعل واحد مؤنث کے لے کے آیا، تقنعت، واستعجلت، فملت۔ اب یہ تینوں دیکھیں واحد مؤنث کے فعل لے کے آیا، اور پیچھے جو مؤنث ہے وہ جمع ہے، تو اس کا مطلب ہے جمع کے لیے واحد مؤنث کو لٹایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہاں پر جو ہے وہ تیسری قرات وہ مطہرتن کی بھی استعمال ہوئی ہے، اس میں طا مشدد ہے اور ہا پر کسرہ ہے، اور یہ معنی میں متطہرتن کے ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ اس میں فاعل کی بنسبت اس میں مفعول پڑھنا مطہرتن یہ زیادہ بلیغ ہے۔ اچھا، اس میں مفعول پڑھنا زیادہ بلیغ کس وجہ سے ہے؟ کہتے ہیں اس میں اللہ کی شان ساتھ بیان ہو رہی ہے، اس لیے کہ اگر متطہرتن کا معنی کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ پاک رہنے والیاں ہیں،
تو وہ پاکیزگی کو اپنانا گویا انہی کی اپنی ذات پر یہ جا رہا ہے، جبکہ اگر آپ مطہرتن پڑھیں گے یا متطہرتن پڑھیں گے، اس میں مطلب یہ ہوگا کہ انہیں پاک رکھا گیا ہے، اور ظاہر ہے پاک رکھے گا وہ جو پاک رکھنے والا ہو، اور پاک رکھنے والی ذات کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس لحاظ سے مفعول کا صیغہ پڑھنا یہ فاعل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کیا جمع مؤنث کی صفت واحد مؤنث آ سکتی ہے؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ مطہرتن کی تیسری قرات کون سی ہے، وہ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔